اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام و سامعین اعزاز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے کے عنوان پر آج اس عنوان کا دوسرا حصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ دوسرا پروگرام ہے اس عنوان پر، یا پہلا حصہ کل پیش کیا گیا تھا، آج اس کا دوسرا حصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنی پچھلی بات کے ساتھ اس بات کو نتھی کرتے ہوئے آگے بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں اور ذہنوں میں عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی وہ بنیاد ہے جو امت مسلمہ کے ہر فرد کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ مسلمانوں کا یہ جذبہ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ لگاؤ غیر مسلم اقوام کے دلوں میں کانٹا بن کر چبھتا چلا آ رہا ہے۔ غیر مسلم اقوام کسی نہ کسی طریقے اور مختلف ہیلوں اور بہانوں سے امت مسلمہ کے افراد کے دلوں میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کم سے کم کرنے کے در پہ رہتی ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ ماضی کی تاریخ اور حالیہ دور میں ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف واقعات اس بات کی شہادت دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی شہادت ہے۔ ہماری اس بات کے دعوے کی ثبوت دلیل، اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہے۔ پوری دنیا ہے، یہ اقوام متحدہ تک یہ بات پہنچی ہے۔ مطلب یہ ہم جانتے ہیں کہ حالیہ دور میں 2-4 دفعہ کیسے کیسے گنونے واقعات ہوئے۔ ہمیں حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ پیش کرنا ہے کہ جن کی بدولت دنیا کو ظلمت سے نجات اور ہدایت کی روشنی نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات کی روشنی میں عہد جدید کے انسان کی مدد کرنا، تاکہ وہ اسوہ حسنہ کی روشنی میں اپنے کردار و عمل کی تشکیل کر سکے اور عہد حاضر کے مسائل کا حل تلاش کر سکے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہمارا فرض ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کے اس حوالے سے پیش کریں۔ ہمیں دانشوروں اور محققین میں اسلام کی روح کو بیدار کرنا ہوگا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدی پیغام کو نہایت مؤثر اور مناسب طریقے سے دنیا میں پھیلائیں۔ یہ وہ عمل ہے جو کرنے والا ہے۔ عید میلاد نبی کے یعنی تقاضے میں سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ اس قسم کا ماحول پیدا کیا جائے، اپنے آنے والی نسل کو، اپنی موجودہ نسل کو یہ تعلیم دی جائے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ رکھ کر ایسا معاشرہ تشکیل کریں جو علم پر مبنی ہو، جو حقائق پر مبنی ہو، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواب امت کی اس خواب کی تعبیر میں میسر ہے جس کے لیے اسلام کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، تاکہ ہر انسان اللہ کا بندہ بن کر رہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ عالمگیر افاقی قدروں مثلا اخوت، عدل اور انصاف، احسان کو مدد رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تعلیمات کی روشنی میں تعلیم و تحقیق کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ ہمیں ایسی تعلیم و تحقیق کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لا علمی پر مبنی غلط فہمی اور تعصبات کو دور کرنے کے لیے مناسب اور مؤثر طریقہ کار وضع کرنا ایک ضروری امر ہے۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس طرف توجہ کریں۔ اس حوالے سے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ آج علم اور دلیل کی دنیا اور جمہوریت کا دور ہے۔ ایسے میں ہم مسلمانوں کو جوش کے ساتھ ساتھ ہوش کی بھی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ یہ تقاضا کرتا ہے ربیع الاول کا دن، عید میلاد نبی کا تقاضا ہے کہ اس دن ہم جلسہ جلوسہ نکالیں، بلکہ سیمینار کریں، ورکشاپ کریں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں بچوں کو مقابلے کریں، بچوں کو حقیقت سے آگاہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حق و سچ کی تعلیمات ہیں ان سے آگاہی ہو۔ ہر جگہ پر، ہر بڑی جگہ پر، ہر بڑے مقام پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنسیں ہوں۔ جلوس نکالنا اپنی جگہ پر ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اس میں شوروں کی نظر کرنا، شوروں کو کرنا، اس میں ایسی حرکات کرنا جو اسلام کو مطلوب نہیں ہے، وہ مناسب نہیں ہے۔ اس کی بجائے ہمیں غور و فکر کے ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ اسی سلسلے میں ہمیں تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینی چاہیے
اور لوگوں کو بیان کرنا چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، اسلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا ہے، اور جس کی ہم تعلیمات آج بنا رہے ہیں اس کا پیغام کیا ہے، اس کا آفاقی پیغام، اس کا عربی پیغام، اس کا ازلی و ابدلی پیغام، اس کو اسی حوالے سے دیکھنا چاہیے، اس کی تعلیمات کو اسی حوالے سے عام کرنے کی کوشش کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر رکھے، اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کا صحیح فہم، صحیح ادراک نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس وقت پاک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو اپنانے کی ہمیں ہمت ہو اور ہمیں توفیق ہو۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی رہے۔ آج یہ دوسرا پروگرام ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تیسرا پروگرام ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔